السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق جامع ترمذی جلد اول کا 7واں سبق ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل۔ اس باب سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل، یہ باب ہے ان روایات کے بیان میں جو وارد ہوئی ہیں غسل خانے میں پیشاب کی کراہیت سے متعلق۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر واحمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه وقال ان عامة الوسواس منه۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں کسی آدمی کا پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس سے عام طور پر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے یہ ذہنی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور وساوس پیدا ہوتے ہیں عام طور پر۔ وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو اشعث بن عبداللہ ہی کے طریق سے مرفوع جانتے ہیں۔ ويقال له الاشعث الاعمى، اور فرمایا کہ اشعث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الاشعث الاعمى، کہ یہ الاشعث الاعمى ہے۔ وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المغتسل، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہ جو غسل خانے میں پیشاب کرنے کو مکروہ قرار دیتی ہے، ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، اور یہ فرماتے ہیں عامۃ الوسواس منہ۔ ورخص فی بعض اہل العلم منہ ابن سیرین وقیل له انه يقال ان عامۃ الوسواس منہ فقال ربنا اللہ لا شریک له۔ اور حضرت ابن سیرین وہ ان حضرات میں سے ہیں جو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جب ان سے یہ قول نقل کیا گیا کہ ان عامۃ الوسواس منہ، تو انہوں نے حضرت ابن سیری نے یہ فرمایا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وساوس کا پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اور مؤثر حقیقی کسی بھی بیماری کو لانے والا اور پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، موجد اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بیماری لانے والا نہیں ہے۔ یہ اسباب کے درجے میں ہے، سبب مؤثر نہیں ہوتا، سبب وہ مؤثر حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ حضرت ابن سیرین نے ارشاد فرمایا۔ قال ابن المبارک قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء، قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء، کہ فرماتے ہیں کہ جب پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دیا جاوے تو پھر غسل خانے پیشاب کرنے میں گنجائش ہے، جائز ہے۔ یہ ابن مبارک کا قول ہے۔
قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبد العاملی عن حبان عن عبد اللہ بن المبارک۔ جی اس حوالے سے جو بعض حضرات کی رائے آپ کے سامنے آ گئی، جمہور یہی فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے چھینٹوں کا جسم پر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس سے ذہنی امراض پیدا ہو جاتی ہیں، وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ کراہت غسل خانے میں پیشاب کرنے کی جو کراہت ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب غسل خانہ کچا ہو، یعنی غسل خانے پکا بنا ہوا نہ ہو، مٹی کے ہوں غسل خانے ہوں، تو وہاں یہ صورت مکروہ کی ہے۔ اور دوسرا اس صورت میں کراہت ہے کہ جب کہ پیشاب کے لیے علیحدہ کوئی تھری وغیرہ بنی ہوئی نہ ہو۔ اگر علیحدہ پیشاب کے لیے جگہ بنی ہو تب بھی کراہت نہیں ہے۔ دو صورتوں میں یعنی کہ کراہت نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہی غسل خانہ اور اسی ہی میں آپ کا یعنی استنجا خانہ بھی ہے تو کراہت اس وقت نہیں ہوگی کہ جب کہ وہ پکا بنا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ یعنی پکا بننے کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب اگر کیا، پانی بہا دیا تو صفائی ہو جاتی ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کوئی یعنی کسی قسم کا شک اور اشتباہ نہیں رہتا پاکی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، اس میں کوئی بھی یعنی اشتباہ نہیں رہتا، وسوسے کے آنے کا کوئی یعنی وہاں خدشہ نہیں ہے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یعنی پکا غسل خانہ بنا ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غسل خانے میں اگر استنجا خانہ علیحدہ بیٹھک بنی ہوئی ہے اور اس کی تھڑی علیحدہ سے بنی ہوئی ہے، تب بھی یہ کراہت نہیں، کیونکہ اس کا پانی کے بہاؤ کا، نکاسی کا علیحدہ انتظام موجود ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں کا غسل خانے میں پڑنے اور یعنی برتن میں یا بالٹی وغیرہ پر یہ پیشاب کی چھینٹوں کے لگنے کا اشتباہ بھی اس وقت نہیں رہتا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں چونکہ کچے غسل خانے ہوا کرتے تھے اور علیحدہ سے کوئی جگہ بھی نہیں بنی ہوتی تھی نکاسی کی اور پیشاب خانے کی، اس لیے اس وقت کے حوالے سے غسل خانے میں پیشاب کرنا وہ بظاہر ناپسندیدہ ہی عمل ہے۔ باب ما جاء فی السواک، مسواک کے حوالے سے جو روایات وارد ہوئی ہیں اس کا بیان۔ باب ما به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن عمر عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاة۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، واجبی طور پر، یعنی نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدیث ابی سلمہ، اور یہ حضرت ابو سلمہ کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہوئے، وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما عندی صحیح، اور زید بن خالد کی جو روایت ہے زید بن خالد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہ طریق ابو سلمہ کا طریق ابو ہریرہ سے، اور دوسرا یہ طریق کہ ابو سلمہ زید بن خالد سے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طریق میں نزدیک درست اور صحیح ہیں۔
لأنه قد روى من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، کیوں روی من غیر وجہ، کیونکہ یہ روایت کہ کئی طرق سے حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحديث، وحديث ابی ہریرہ انما صح لأنه قد روی من غیر وجہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ صحیح ہے جدی نیت، کیونکہ وہ مروی ہے من غیر وجہ، دوسرے طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زید بن خالد أصح۔ یہاں امام محمد سے مراد امام بخاری محمد بن اسماعیل امام بخاری ہیں۔ امام ترمذی کا مقصد یہ ہے، اگرچہ ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی دونوں کی روایتیں ہی درست ہیں، لیکن امام بخاری نے زید کی روایت کو اصح قرار دیا ہے، زید بن خالد جوہنی کی روایت کو اصح قرار دیا ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب زید بن خالد کی روایت اصح ہے تو امام ترمذی نے باب کے شروع میں اسی روایت کو اصل بنا کر کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی کا طریقہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایسی حدیث ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں نے ذکر نہیں کی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی کی روایت امام بخاری نے اپنی جامع میں ذکر کی ہے، اس لیے امام ترمذی نے ابو ہریرہ کی روایت کو اصل قرار دے دیا اور اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ وفي الباب عن ابی بکر الصدیق وعلی وعائشة وابن عباس وحذیفة وزید بن خالد الجہنی وانس وعبد الله بن عمرو وام حبیبة وابن عمر وابی امامہ وابی ایوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وام سلمة وواثلة وابی موسیٰ۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمة عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک عند كل صلاة۔ حضرت زید بن خالد جوہنی وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا ان کو واجب طور پر حکم دیتا۔ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور آخری رات تیسرے پہر تک نماز عشاء کو مؤخر کرتا۔ قال فكان زید بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لا يقوم الا الى الصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه۔ فرماتے ہیں کہ زید بن خالد وہ مسجد میں نمازوں کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ مسواک ان کے کانوں پر رہتی تھی۔ موضع القلم من اذن الکاتب، جیسا کہ کاتب کے کان میں قلم کی جگہ قلم ہوتی ہے، ایسے ہی کانوں میں ان کے مسواک۔ لا يقوم الى الصلاة الا استنى، جب کبھی نماز کے لیے آپ نماز کے لیے ارادہ فرماتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ مسواک فرماتے ثم رده الى موضعه۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، جمہور میں یوں اختلاف ہے کہ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مسواک نماز کی سنت ہے، اور ظاہریہ سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے، لیکن حنفیہ اسے مسواک کو وضو کی سنت قرار دیتے ہیں۔ شوافی کے نزدیک مسواک نماز کی سنت ہے، وضو کی نہیں ہے، جبکہ احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے، نہ کہ نماز کی۔ ہمارا اختلاف یوں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی شخص وضو اور مسواک کر کے ایک نماز پڑھ چکا ہے اور پھر اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا چاہے تو امام شافعی کے نزدیک تازہ مسواک کرنا مسنون ہوگا۔ احناف کے نزدیک چونکہ وہ سنت وضو ہے
اس لیے دوبارہ مسواک کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ امام شافعی کا مستدل یہ حدیث ہے کہ جس میں وہ استدلال کرتے ہیں کہ ان الفاظ سے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو واجبی طور پر حکم دیتا ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ حنفیہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے اور عبارت یوں ہے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ میں ان کو ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ کیوں یہ ہم نے مضاف محذوف کیوں مانا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس لیے کہ دیگر روایات میں یہ الفاظ ہیں جس میں آپ نے فرمایا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کو واجبی طور پر ہر نماز کے لیے ہر وضو کے لیے مسواک کا حکم کرتا۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس حدیث میں وضو جو مضاف ہے اس کو محذوف قرار دیا گیا اور عبارت یوں ہے عند وضوء کل صلاۃ۔ وہ روایت جو کہ احناف کا مستدل ہے وہ مستدرک حاکم میں الفاظ ہیں لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضوء، کہ میں وضو کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یہ مستدرک حاکم میں الفاظ حدیث موجود ہیں۔ حنفیہ نے مع کل وضوء ان کی روایات کو اصل قرار دے کر عند کل صلاۃ ان کی روایات میں یہ تعویل کی کہ یہاں مضاف محذوف ہے اور عند وضوء کل صلاۃ، اور اس پر کچھ عقلی دلائل بھی شاہد ہیں۔ ایک یہ کہ صلاۃ والی روایتوں میں ہر جگہ عند کا لفظ آیا ہے جو مقارنت حقیقیہ پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اگر مسواک اور نماز میں کچھ فاصلہ بھی ہو جائے تب بھی اس پر عند کل صلاۃ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ سمجھ آگی کہ عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت اگر آپ نے ظہر کی نماز مسواک سے ادا کر دی ہے تو پھر عصر کی نماز اگر آپ مسواک کے بغیر بھی ادا کریں گے تب بھی آپ کو اس مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ مقارنت حقیقیہ پر دلالت عند نہیں کرتا، فاصلہ بھی آ جائے تب بھی عند کل صلاۃ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ تعویل کیا ہے کہ مسواک پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس کا تعلق طہارت سے ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے مسواک کو سنت قرار دیں تو جس سے مسوڑ سے خون نکلنے کا اندیشہ ہے اور بجائے طہارت کے اس خروج دم کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے ہم وضو کی سنت قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ احناف کے اور شوافی کے آپس میں اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک وضو کی نماز کی سنت، احناف کے نزدیک وضو کی سنت ہے۔ باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها، یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا، اس کو سماعت کر لیں، یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔